جمہوریت کفر، خلافت فرض ہے۔ جمہوریت کفر، خلافت فرض ہے۔ لیسن 10، سابق بریگیڈیئر مستنصر باللہ۔ لیسن 10، تمام اسلامی ممالک کے اندر عام مسلمانوں میں اور صاحب اقتدار میں ایک مسلسل جنگ ہے۔ عوام کا قبلہ ابھی تک خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ صاحب کا قبلہ واشنگٹن ڈی سی ہے، جہاں سے انہیں مکمل ہدایات ملتی ہیں۔ عام مسلمانوں نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کالے صاحبوں کے ساتھ ملیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کالے صاحبوں کے ساتھ ملیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ جس دن عام مسلمانوں نے حضور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بسر کرنے پر تیار ہو گئے، یعنی جانیں ہتھیلی پر رکھ لی، نہ کالے صاحب نہ گورے صاحب کسی کو زمین میں پناہ نہیں دیں گے، کسی کو زمین پناہ نہیں دے گی۔ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ اقبال۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ نیکیوں کی طرف لپکو اور برائیوں کی طرف رخ کرو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے سے بڑے تغیر آفرین اور انقلاب انگیز حکم کی تعمیل کرنے میں کسی مخالف طاقت سے نہ ڈرو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے سے بڑے تغیر آفرین اور انقلاب انگیز حکم کی تعمیل کرنے میں کسی مخالف طاقت سے نہ ڈرو، صرف اسی ایک سے ڈرو۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایسا ڈرنا چاہیے جیسا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں ایسا ڈرنا چاہیے جیسے کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیے جانے سے پہلے کچھ آخری اشعار کہے۔ اس میں سے ایک کا مطلب یہ تھا، میں جب اسلام میں مالا مال ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو پھر مجھے اس بات کی کچھ فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے کس کروٹ گرنا نصیب ہو رہا ہے۔ سیرت ابن ہاشم۔ اسلام میں دور حاضر کی دوسری قسم کے منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے دنوں میں نہیں تھے۔ اسلام میں دور حاضر کے دوسری قسم کے منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے دنوں میں نہیں تھے، یعنی اسلامی تہذیب کے اندرونی پرولوٹیریٹس یا مغربی تہذیب کے پجاری، یہ ہیں منافقین، موجودہ اسلامی تہذیب کے منافقین۔ ان کالے صاحبوں کا ایک تفصیلی ذکر کتاب میں ہو چکا ہے۔ ساری امت کی امنگوں، نظریہ اور جذبات سے بالکل بے بہرا یہ اقلیت مغرب کی نظریاتی اور ذہنی غلام شیعہ کی مدد سے تمام مسلم ممالک پر حکومت کر رہی ہے۔
یہ اقلیت مغرب کی نظریاتی اور ذہنی غلام CIA کی مدد سے تمام مسلم ممالک پر حکومت کر رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تباہی اور اسلام دشمنی میں مغرب کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ اسلام دشمنی کے تمام راستے ان کے دفتروں اور محلات سے گزرتے ہیں۔ اسلام دشمنی کے تمام راستے ان کے دفتروں اور محلات سے گزرتے ہیں۔ ان کو بآسانی گورے صاحب کے کالے کتے کہا جا سکتا ہے۔ انہیں بآسانی گورے صاحب کے کالے کتے کہا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اور اسلامی تہذیب کے لیے یہ اس وقت کفار سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ مسلمان عوام کی تمام سیاست، معیشت، معاشرت، عدلیہ، جوڈیشری، قانون سازی، تعلیم، میڈیا پالیسی سب انہی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف جہاد کفار کے خلاف جہاد کرنے سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف جہاد کفار کے خلاف جہاد کرنے سے 70 گنا زیادہ افضل ہے، امام ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق۔ امام ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق جب تک یہ اندرونی پرولٹیریٹس، انٹرنل پرولٹیریٹس اسلامی ممالک پر قابض ہیں، مسلمان آزاد نہیں۔ یہ مسلمانوں پر مغربی تہذیب ٹھونس کر رہیں گے، کیونکہ یہ دینی طور پر اور مزاجاً اب فرسودہ اور بے بس ہو چکے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے یہ میر جعفر اور میر صادق کا گروہ ہیں، یہ میر جعفر اور میر صادق کا گروہ ہیں، ہجرت کر جائیں جن کے ساتھ ان کے دل اٹکے ہوئے ہیں، تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی اپنی کھوئی ہوئی منزل پا سکتی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہاں یہ کالے صاحب برسر اقتدار، عزت دار اور ملک کے تمام سیاسی اور معاشی قوت اور کلچر کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ 90% عوام نے نہ اپنا بچہ ان کے اسکولوں میں پڑھا سکتی ہے، نہ ان ہسپتالوں میں علاج کروا سکتی ہے۔ سیموئل ہنٹنگٹن دنیا کی شرح آفاق کتاب تہذیبوں کا تصادم، کلیش آف دا سویلائزیشنز میں لکھتا ہے، The underlying problem for the West is not Islamic fundamentalism. It is Islam, a different civilization whose people are convinced of the superiority of their culture and are obsessed with the inferiority of their power. مغرب کے لیے ترجمہ، مغرب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلامی انتہا پسندی نہیں بلکہ خود اسلام ہے۔ مغرب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلامی انتہا پسندی نہیں بلکہ خود اسلام ہے، جو ایک مختلف تہذیب ہے جس کے لوگوں کو اپنی تہذیب و تمدن کی برتری پر مکمل یقین ہے اور اپنی قوت کی کمزوری کا انتہائی دکھ ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ صرف اس لیے ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان سے مختلف ہیں۔ پہلے مغرب میں 40 سال سرخ روس کو دشمن بنائے رکھا، اب سبز عالمی اسلام کو اسی طرح کا ایک ناقابل معافی دشمن سمجھتے ہیں، جن کا وجود اس دنیا کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ ان کے مطابق اصل میں
یہ سب رنگ کفار کے اپنے ذہن کے رنگ ہیں جو نہایت بدنما اور بدبودار ہو چکے ہیں۔ کفار صرف دیکھنے میں انسان ہیں، ورنہ ذہنی اور روحانی طور پر شیطان اور قرآن سورہ ناس اور حدیث کے سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ قرآن اور سورہ الناس اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ گورو صاحب کے کالے کتے بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ گورے صاحب کے کالے کتے بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ مسلمانوں کو پہلی جنگ انہی کے خلاف لڑنی ہوگی۔ اسلامی خلافت کیسے وجود میں آئی؟ در حقیقت یہاں بات ختم کرنا چاہ رہا تھا، مگر یکا خیال آ گیا کہ کچھ اور باتیں بھی عرض کر دوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ پہلے سارا عرب معاشرہ اسلام قبول کر لے یا اس کی اکثریت کی اصلاح ہو جائے تو پھر جا کر نظام اجتماعی، نظام خلافت کو کام کیا جائے، اور یا نہ ہی یہ نقطہ نظر تھا کہ بس دعوت دیتے رہو، خیالات و اعتقادات کی اصلاح کرتے رہو، نتیجہ ایک صالح نظام خود بخود برپا ہو جائے گا، یا بطور انعام اللہ تعالیٰ خود میدان میں اتر آئیں گے، اور یا بطور انعام اللہ تعالیٰ خود میدان میں اترائیں گے اور حق کو غلبہ دے دیں گے۔ وہاں تاریخ کی یہ حقیقت سامنے تھی کہ عوام کی بھاری اکثریت حالت جمود میں پڑی رہتی ہے۔ وہاں تاریخ کی یہ حقیقت سامنے تھی کہ عوام کی بھاری اکثریت حالت جمود میں پڑی رہتی ہے، اور معاشرے کا ایک قلیل عنصر فعال ہوتا ہے جس میں سے ایک حصہ اصلاح یا انقلاب کی دعوت کا علم بردار بن جاتا ہے، اور ایک حصہ مزاحمت کرتا ہے۔ اصل بازی دونوں صفوں کے درمیان اس فعل عنصر کی ہوتی ہے، اور اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو تمام عوام خود حرکت میں آتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ عوام کے راستے میں جب تک ایک فاسد قیادت حائل رہتی ہے اور ان کی زندگیوں کو بگاڑنے کی مہم جاری رکھتی ہے، وہ نہ کسی دعوت کو بڑے پیمانے پر قبول کرتے ہیں اور نہ اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تقریباً 500 مرد، عورتوں اور بچوں نے ہجرت کی۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ بے خانمہ و برباد لوگوں کے ساتھ 150 انصار ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں، قبائلیوں سے معاہدے کیے اور اسلامی خلافت کو قائم کیا۔ 150 انصار ملا کر ان برباد لوگوں کے ساتھ 150 انصار ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں، قبائلیوں سے معاہدے کیے اور اسلامی خلافت کو قائم کیا۔ کوئی کمزور نظام 1000 سال تک دنیا پر حکومت نہیں کر سکتا۔ کوئی کمزور نظام 1000 سال تک دنیا پر حکومت نہیں کر سکتا۔ آخر میں خلافت کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں۔
روم کے سیزر نے ایک بڑے علاقے پر کچھ سال حکومت کی جو اس کے قتل کے ساتھ ختم ہو گئی۔ سب سے قریبی دوست بروٹس سمیت اپنا نے کمر میں چھرے گھونپ دیے۔ اس کے مشہور الفاظ یاد آ گئے، یو ٹو بروٹس، بروٹس تم بھی، جس کے سب سے با اعتماد دوست سبارڈینیٹ تھا۔ میسیڈونیا کے سکندر اعظم 310 قبل مسیح سے 320 قبل مسیح تک نے بھی ایک بڑا علاقہ فتح کیا۔ سکندر اعظم نے ابھی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ پھر اپنے کام آئے اور اوپر بھیج دیا۔ فرانس کے نیپولین بوناپارٹ نے 1780 عیسوی سے 1810 عیسوی 1780 عیسوی سے 1810 عیسوی پورا یورپ، ماسکو تک اور مصر تک کا علاقہ فتح کیا۔ اتنا ذہین کہ تمام دنیا اسے ماڈرن فوجی حکمت عملی، ماڈرن ملٹری اسٹریٹجی کا منبع اور بانی مانتی ہے۔ لیکن اس کی زندگی میں ہی فرانس کی سلطنت ٹوٹ گئی، اور پھر عظیم برطانیہ کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا، گریٹ برٹن loses all the battles except the last one، کہ عظیم برطانیہ تمام جنگیں ہار جاتا ہے سوائے آخری جنگ کے، اور یہ بھی کہ سورج برطانیہ کی سلطنت میں کبھی غروب نہیں ہوتا۔ 1750 عیسوی سے 1950 عیسوی تک 200 سال تک برطانیہ نے دنیا پر حکومت کی۔ 1750 عیسوی سے 1950 تک 20ویں صدی کے اوائل میں 30 لاکھ آدمی قتل کیے گئے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں 30 لاکھ آدمی قتل کیے گئے، اور کمیونسٹ وجود میں آیا۔ 30 لاکھ آدمی قتل کرنے کے بعد سے کمیونزم رائج ہوئی، صرف 50 سال میں دم توڑ گیا، اور اس 50 سال میں دم توڑ گیا، اور امریکہ کو مکمل سپر پاور بنے 100 سال ہوئے ہیں، اور امریکہ کو مکمل سپر پاور بنے 100 سال ہوئے ہیں۔ اب آئیں خلافت اسلامیہ کی طرف۔ اگر ہم اس کے عروج کا وقت 710 عیسوی یعنی اسپین کی فتح سے شروع کریں، 710 عیسوی یعنی اسپین کی فتح سے شروع کریں اور خلافت کے ختم ہونے تک، یہ 1924 عیسوی تک نہیں بلکہ 1700 عیسوی کا وقت دیکھیں، 1700 عیسوی کا وقت دیکھیں، تو مسلمانوں نے 1000 سال جبل الطارق، اسپین، بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن سے لے کر دیوار چین تک، اور مراکش، موراکو، شمالی افریقہ کے مغربی ساحل سے انڈونیشیا، فلپینز تک تقریباً آدھی دنیا پر ایک سپر پاور کی حیثیت سے حکومت کی۔ انڈونیشیا اور فلپینز تک کوئی مقابلہ ہے بھلا اسلام کے 1000 سالوں اور برطانیہ کے صرف 2 صدیوں کا، اور امریکہ کی بالکل ہی مختصر 1 صدی کی حکومت کا؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ارکان خلفاء کے خلاف بات کرتے ہوئے، زبان درازی کرتے ہوئے ہمیں کچھ احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ 1000 سالہ آدھی دنیا پر خلافت کا قیام ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نظام خلافت میں یہ خامی ہے کہ خلیفہ پر کنٹرولز، چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے۔ تو اس جاہلانہ سوچ کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا
تو خلافت آدھی دنیا پر 1000 سال تک حکومت کیسے کرتی؟ مشہور ہے جادو سر چڑھ کر بولے، مشہور ہے جادو سر چڑھ کر بولے۔ دوسری بات کہ اگر عوام الناس معاشی طور پر خوشحال ہو، ظلم نہ ہو، ہر فرد کو انصاف میسر ہو اور مذہبی آزادی ملے تو کنٹرول، چیکس اینڈ بیلنس کا اصل مقصد خود ہی حل ہو جاتا ہے، سلطنت دیر پا ہوتی ہے۔ اور خلافت میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ پھر جنگوں پر اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے، عوام غریب ہوئی اور زوال شروع ہوا، بلکہ انہیں جہاد کو ختم کر دیا تو زوال شروع ہوا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ مقرر کرنے اور اتارنے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چلے، خلافت ایک سسٹم ہے، فرد واحد کا نام نہیں۔ خلافت ایک سسٹم ہے، فرد واحد کا نام نہیں۔ اب کچھ اور عرض کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد 1924 عیسوی تک خلافت اس لیے چلتی رہی کہ خلافت ایک سسٹم کا نام ہے، فرد واحد کا نام نہیں۔ اسلام دنیا کے جامع ترین دین ہے۔ خلفاء لڑتے رہے، قتل ہوتے رہے، محلاتی سازشیں بھی جاری رہیں، لیکن اسلام کا سسٹم جو خلفاء راشدین کے وقت سے شروع ہوا قائم رہا۔ اسلام کا معاشی، تعلیمی، قانونی اور معاشرتی نظام سنت کی پابندی پر قائم تھا۔ اسلام کا معاشی، تعلیمی، قانونی اور معاشرتی نظام سنت کی پابندی پر قائم تھے۔ تہذیب تمدن سب میں دین کی چھاپ نمایاں تھی، اتباع رسول تھا۔ یہ تھی خلافت کی اصل قوتیں۔ ان تمام اسلامی اداروں اور نظام خلافت کا ایک بنیادی اصول ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں۔ ان تمام اسلامی اداروں اور نظام خلافت کا ایک بنیادی اصول ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں۔ اس زمن میں حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ کے تاریخی الفاظ ناقابل تردید ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر میرا کوئی حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو تو نہ ماننا، متفق علیہ۔ انہوں نے فرمایا، اگر میرا کوئی حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو تو نہ ماننا، متفق علیہ۔ اگر تمام عہدیدار اس بنیادی اصول پر عمل کریں تو خرافات کی جڑ کٹ جاتی ہے، کوئی حاکم برائیاں نہ کر سکے۔ اگرچہ خلفاء سرحدوں پر اتنے طاقتور تھے کہ علاقہ در علاقہ فتح ہو رہے تھے، لیکن عوام سے اپنے مشکوک احکامات منوانے کے لیے انہیں مفتیوں، قاضیوں اور علماء دین کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے بہت سے صحابہ شہید کیے، مامون رشید نے امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ خلفاء بڑے بڑے اماموں کو مجبور کرتے رہے کہ وہ قاضیوں کے عہدے قبول کریں، یعنی مفتیوں کے فتوے کے بغیر وہ عوام سے کوئی ایسا حکم نہیں منوا سکتے تھے جو مشکوک ہو، یعنی مفتیوں کے فتوے کے بغیر وہ عوام سے کوئی ایسا حکم نہیں منوا سکتے تھے جو مشکوک ہو۔ پھر اس طرح علماء سو بھی وجود میں آئے، جن کی مدد سے خلفاء عوام سے تعاون حاصل کرتے رہے۔ اسے آپ اسلام کی شخصی آزادی کہیں، انسانی حقوق کہیں، جو بھی نام دیں۔ اس لیے دوبارہ عرض کروں گا کہ خلافت اسلامی سسٹم کا نام ہے، اور اس نظام میں مسلمان اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جمہوریت
کفریہ سسٹم کا نام ہے، بالکل اسی طرح جیسے جمہوریت کفریہ سسٹم کا نام ہے۔ خلافت عثمانیہ کا زوال۔ پہلے جنگ عظیم 1913 سے 1917 تک 1913 سے 1917 میں گمراہ عرب مسلمان خلافت کے خلاف کفار سے مل گئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عرب کے مسلمانوں نے کفار کے یعنی برطانیہ کے جنرل ایلن بی کی فوجوں کے ساتھ مل کر لارنس آف عربیہ کی زیر کمان ترکی کے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی خلافت جنگ کی، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، ورنہ خلافت کا اسلامی سسٹم ابھی قائم تھا۔ اس لیے آج بھی عراق، افغانستان اور پاکستان میں جو مسلمان امریکی فوجوں کے ساتھ مل کر یا امداد میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں وہ اپنی تنخواہ کے لیے کتنی تیزی سے اپنے ہی بھائیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہی کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔ یہ اجتماعی خودکشی ہے جس میں خود ان کے گھر والے اور بچے بھی شامل ہیں۔ ضمن عرض کرتا چلوں کہ ایسے مسلمان جو کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یا کفار کی امداد کر رہے ہیں، یا کفار کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ کفار کے ساتھ تعاون تو نہیں کر رہے یعنی بظاہر نیوٹرل ہیں، لیکن کفار کے خلاف لڑنے یا دین کی بالادستی کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے، انہیں کسی عالم سے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں ضرور دریافت کرنا چاہیے۔ انہیں کسی عالم سے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں ضرور دریافت کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی کہ کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر عمل اس کے خلاف ہو تو رد کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر عمل ان کے خلاف ہو تو رد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تو کیا انسان بھی انہیں قبول نہیں کرتے۔ مثلا ہمارے کورٹ مارشل کو دیکھ لیں۔ میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم آئین کے وفادار ہیں، انہوں نے ہمیں ذلت کے ساتھ فوج سے نکال کر ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں میں پھینک دیا۔ انسان کے دعوے نہیں عمل اور فیصلے دیکھے جاتے ہیں۔ انسان کے دعوے نہیں عمل اور فیصلے دیکھے جاتے ہیں۔ قدرت قوموں کے مقدر کے فیصلے ان کی تقریروں پر نہیں کرتی۔ قدرت قوموں کے مقدر کے فیصلے ان کی تقریروں پر نہیں کرتی۔ قرآن میں ہے، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور جو کوئی اس کے موافق فیصلے نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ کہ اگر اللہ اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے لایا قرآن اور شریعت کے مطابق تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اور ہم پورے پاکستان میں ابھی تمام فیصلے قرآن اور شریعت کے مطابق کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ سورہ المائدہ 84۔ پاکستان میں کون سے فیصلے ہیں جو اللہ کے احکام کے مطابق ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں کون سے فیصلے ہیں جو اللہ اور کے احکام کے مطابق ہو رہے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرنا بہت وسیع لفظ ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرنا بہت وسیع لفظ ہے اور غور طلب ہے۔ اس سلسلے میں ہستی کی بات کی زبان حرف آخر، اس سلسلے میں اس ہستی کی بات جس کی زبان حرف آخر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی عام فہم اور مشہور حدیث جو ہم سب جانتے ہیں۔ حضور کی بات ہے جو عام فہم اور مشہور حدیث جو ہم سب جانتے ہیں۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم مشکات۔ مطلب واضح ہے
کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں وہ کافر ہے۔ اس کو سورہ النساء میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، پڑا رہے گا اس میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔ النساء آیت 93۔ جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، پڑا رہے گا اس میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت یہ کہے کہ اسلامی سزائیں ظلم ہے اور بغیر رجوع کیے، بغیر توبہ کیے مر جائے تو کلمہ گو ہونے کے باوجود کفر پر موت آئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت یہ کہے کہ اسلامی سزائیں ظلم ہے اور بغیر رجوع کیے، بغیر توبہ کیے مر جائے تو کلمہ گو ہونے کے باوجود کفر پر موت ہوئی۔ اسلامی سسٹم خلافت کی اصل ہے۔ 1924 عیسوی میں خلافت کے ٹوٹنے کے ساتھ مسلمان ملکوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور اب تک کفار اور منافقین کی یہی کوشش ہے کہ ان کا سسٹم یعنی جمہوریت اور ان کی تہذیب پھلے پھولے۔ اسلامی سسٹم یعنی خلافت کا اجرا کسی بھی طور پر نہ ہو سکے، اور اب تک ان کا سسٹم یہی کوشش ہے کہ ان کا سسٹم یعنی جمہوریت اور ان کی تہذیب پھلے پھولے۔ اسلامی سسٹم یعنی خلافت کا اجرا کسی بھی طور پر نہ ہو سکے۔ شورى فاروقی خلیفہ کی تقرری کا اصل طریقہ۔ شورى فاروقی خلیفہ کی تقرری کا اصل طریقہ۔ خلفائے راشدین کی تاریخ سے ہمیں خلیفہ کی تقرری کے 3 طریقے ملتے ہیں۔ نمبر 1، باقاعدہ طور پر کوئی خلیفہ نامزد نہ کرنا کہ اہل حل و عقد خود فیصلہ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ 2، خلیفہ کا خود دوسرے خلیفہ کا چناؤ اور مقرر کرنا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا۔ 3، خلیفہ وقت ایک شورا کی تشکیل کرے جو اس کی وفات کے بعد اپنے اراکین میں سے ہی خلیفہ کی تقرری کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ نیا خلیفہ وقت اور تجربے کی بنیاد پر شورا میں مناسب تبدیلیاں کرتا رہے تاکہ اس میں ہر آدمی، ہر ایک فرد خلیفہ وقت کا مکمل عکس ہوتا کہ نامساعد حالات میں خلیفہ کی موت کے بعد تیار رکھی کھیپ میں سے یہ لوگ باہمی مشورے سے اپنے میں سے خلیفہ اسلام مقرر کر دیں تو کبھی تبدیلی کی ضرورت نہ پڑے۔ ابتداً وہی طریقہ درست تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ وقت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی 100% تصدیق کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہی درست تھا جو بعد ازاں تاریخ نے بھی اسے ثابت کیا۔ چناؤ کا جو طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے اختیار کیا اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے لے کر قیامت تک خلیفہ کے چناؤ کے لیے شورائی طریقہ کار ہی درست تھا جو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ خلیفہ کی تقرری کا یہ شورائی طریقہ اگر نظام خلافت کا مستقل حصہ بنا دیا جاتا تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی خانہ جنگیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتی
اور خلافت کبھی زوال پذیر نہ ہوتی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا کہ خلفاء ہر دور میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سب سے بہتر افراد ہوتے، جو نماز، زکوٰۃ اور جہاد میں فرق نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ دکھا دیا کہ اللہ نے جہاد میں ہی امت کی بقا و عزت، دین کی سربلندی اور تمام انسانیت کی فلاح رکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ہی امت کی بقا و عزت، دین کی سربلندی اور تمام انسانیت کی فلاح رکھی ہے۔ صد افسوس کہ عالم اسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ شرعی طریقہ نہ اپنایا، مگر عیسائیوں نے اسے اپنا لیا، اور جام جاہل عیسائیوں نے نہیں بلکہ دنیا میں ان کے سب سے اونچے اعلیٰ کلرجی پادریوں نے اس طریقے کو ویٹیکن سٹی میں صدیوں سے قائم کر رکھا ہے۔ قائرین کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ آرچ بشپ سب سے بڑا پوپ جیسے پوپ پال اور اب پول بینیڈکٹ وغیرہ سب اسی طریقے سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، جس طریقے کی داغ بل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ ایک، شورى فاروقی 6 اصحاب رضا پر مشتمل تھی، جو تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے درجے کے صحابہ تھے، یعنی عشرہ مبشرہ۔ ان صحابہ کرام کو ان کی زندگی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی تھی۔ ویٹیکن سٹی کا آرچ بشپ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ویٹیکن سٹی اٹلی میں کا آرچ بشپ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کے پوپس کا انتخاب کرتا ہے، بشپس کا انتخاب کرتا ہے، جنہیں کارڈینلز کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے ان کی تعداد 80 چلی آ رہی تھی، بعد میں 100 ہوئی، اور اب کچھ عرصے سے 120 کارڈینلز پر مشتمل شورا اسمبلی کہلاتی ہے۔ شورى فاروقی کا اعزاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ہوا۔ یہ کارڈینلز بھی آرچ بشپ کی وفات کے تیسرے دن ویٹیکن سٹی میں اجلاس کی ابتدا کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ مرحوم خلیفہ یا مرحوم آرچ بشپ ایسی شورا کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، اور ایسی شورا اسمبلی کے افراد ان کے لیے صرف آخرت میں ہی کام آ سکتے ہیں۔ 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شورا کا اجلاس بند کمرے میں ہوگا، باہر فوجی پہرا قائم کیا گیا، سوائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہ تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رائے دے سکتے تھے، خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے کارڈینلز بھی ایک مخصوص جگہ انکلیو پر اکٹھا ہوتے ہیں، کسی کو ان سے رابطے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ہر قسم کے مواصلاتی نظام کے بغیر جب تک متفقہ فیصلے کا اعلان نہیں ہو جاتا یہ کسی سے نہیں مل سکتے۔ 4، جس طرح نظام خلافت میں خلیفہ تاحیات مقرر ہوتا ہے، اسی طرح سے آرچ بشپ کا تقرر بھی تاحیات ہوتا ہے۔ 5، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجی کمانڈر کو حکم دیا کہ اگر یہ شورا 3 دن کے اندر کسی خلیفہ کا انتخاب نہ کر سکے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ کارڈینلز کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کارڈینل کو آرچ بشپ بنایا جائے جو 2/3 کارڈینلز کی حمایت حاصل ہو۔ اگر ایسا معمول ممکن نہ ہو تو محض اکثریت کی بنا پر انتخاب کیا جائے۔ 6، شورى فاروقی صرف نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے قائم ہوئی، خلافت کے معاملات میں اس کا کوئی دوسرا رول نہیں تھا۔ کارڈینلز کی اسمبلی کا بڑا کام یہی ہے،
البتہ جب بھی آرچ بشپ مجھ سے مشورہ لینا چاہے لے سکتا ہے، مگر مشورہ قبول کرنا یا رد کرنا اس کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ 7 اور آخر، عذرائے دلچسپی عرض کروں کہ 80 سال سے زائد عمر والے کارڈنلز کو آرچ بشپ نہیں بنایا جا سکتا۔ آرچ بشپ خود کارڈنلز مقرر کرتا ہے، اور اگر اس کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو تو اس کے ذریعے کسی اور کا تقرر کر سکتا ہے۔ یہ کارڈنلز اپنے اپنے گرجا گھروں یعنی چرچز کے سربراہ ہیڈز ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کے علاقے میں کام کرتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے رومن کیتھولکس کی آبادی 17.2% ہے۔ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے رومن کیتھولکس کی آبادی 17.2% ہے اور مسلمانوں کی 20%۔ اس لیے موجودہ دور میں شورائے فاروقی 130 یا 150 اراکین پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ شورائی طریقے کے فوائد۔ نمبر 1، شورائے فاروقی کی طرز پر شورائی طریقے سے خلیفہ کا چناؤ اتنا قابل اعتماد، ریلائبل، درست، ایکوریٹ اور تقریباً فول پروف ہونے کے ساتھ ساتھ بے عیب، بابرکت اور اعلیٰ ہے کہ اس طریقہ کار کے بعد خلیفہ کو معزول کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد کر کے نظام خلافت میں ٹھوسنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ 2، یہ طریقہ بعید از امکان ہے یہ تقریباً بعید از امکان ہے کہ امت کے اکابرین میں سب سے بزرگ ہستی جس کی تمام عمر لوگوں نے پیروی کی ہو، جس نے ہزاروں کی دینی رہنمائی کی ہو اور جسے امت کے سب سے اعلیٰ اور زمانہ شناس لوگوں نے اپنے میں سے سب سے بہتر جانچا ہو، اچانک ایسا ہو جائے کہ اسے تبدیل کرنے کی شدت سے ضرورت پڑے۔ 3، اگر عالم اسلام میں شورائے فاروقی کے طریقے پر خلفاء مقرر کیے جاتے تو شاید اسلامی تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح جیسے بہت سے خلفاء دین کی سربلندی اور انسانی معاشرے میں برائیوں کے خاتمے کے لیے برسر پیکار نظر آتے۔ 4، شورائے فاروقی کے طریقے سے خلیفہ کے انتخاب میں غلطی کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ It's almost an error-free syndrome۔ البتہ جمہوری نظام میں غلطیوں کا اتنا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ مجبوراً ہر 4 سال بعد دوبارہ الیکشن کروانا انہوں نے اپنے سسٹم میں شامل کر رکھا ہے۔ البتہ جمہوری نظام میں غلطیوں کا اتنا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ مجبوراً ہر 4 سال بعد دوبارہ الیکشن کروانا انہوں نے اپنے سسٹم میں شامل کر رکھا ہے۔ غور کریں تو یہی اس امر کا واضح اور ثابت شدہ پروون حقیقت ٹروتھ ہے کہ جمہوری نظام میں عوامی رائے سے لیڈر کے انتخاب کا طریقہ اتنا صحیح اور قابل اعتماد نہیں جتنا عام لوگ سمجھتے ہیں۔ 5، قرآن میں ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں ان لوگوں سے پوچھ کیا برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ؟ سوچتے وہی ہیں جن کو عقل ہو۔ الزہر آیت نمبر 9۔ قرآن میں ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں ان لوگوں سے پوچھ کیا برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ؟ سوچتے وہی ہیں جن کو عقل ہو۔ الزہر آیت 9۔ اچھے اور برے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، پڑھے لکھے اور جاہل، شیطان کے چیلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اچھے اور برے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، پڑھے لکھے اور جاہل، شیطان کے چیلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک جیسے نہیں ہوتے۔ عوام ایک بار نہیں بار بار بیوقوف بنائی جاتی ہے۔ مومن کی حفاظت
ایک تاریخی حقیقت ہے۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے جب کسی کا انتخاب کریں گے وہ قیادت تمام موجودہ تصورات سے بہت بالا اور اعلیٰ ہوں گی۔ اب وہ ہو گئے جہاں اقبال کا شعر دہرایا جا سکتا ہے، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آید۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آید۔ اقبال نے کیا خوب کہا، جمہوریت سے نکل بھاگ، دانۂ راز اور پختہ کار کی پیروی کر۔ اقبال نے کیا خوب کہا، جمہوریت سے نکل بھاگ، دانۂ راز اور پختہ کار کی پیروی کر، کیونکہ 200 گدھے مل کر بھی وہ بات نہیں سوچ سکتے جو کسی ایک انسان کی عقل میں آ سکتی ہے۔ اقبال کیا خوب سمجھے جمہوریت کو کہ 200 گدھے مل کر بھی وہ بات نہیں سوچ سکتے جو کسی ایک انسان کی عقل میں آ سکتی ہے۔ شورۂ فاروقی کا طریقہ عقل اور تجربات پر بالکل پورا اترتا ہے، اس سے بہتر طریقہ ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دہراتا ہوں کہ مسلمانوں پر ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ وہ خلیفہ کے بغیر ہوں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا تعلق، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ سابق بریگیڈ